بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کل آپ کو چند باتیں بتائی تھیں کہ آپ نے کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، کن چیزوں کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے، کس چیز کو زیادہ یاد رکھنا ہے۔ ان میں سے آپ کو ایک بتایا تھا موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ تو آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آدمی دل لگا کے پڑھے، ترجمہ کے ساتھ پڑھے، سمجھ کے پڑھے، دھیان سے پڑھے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، تو یقیناً اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، اس کو اللہ بلندیاں عطا کرے گا، اور اس کا جو آخری وقت آنا ہے وہ بھی اچھا ہوگا، اور آگے جب اللہ ہمیں اٹھائے گا تو اس وقت بھی اللہ ہمیں انعامات سے نوازے گا۔ وہ جو انعامات والا دن ہے، جو سختیوں والا دن ہے، اس کے لیے آج ہم نے سامان تیار کرنا ہے۔ آدمی بازار جاتا ہے نا، بازار جائے کوئی چیز خریدنا ہو تو جیب میں اگر پیسے ہوں تو وہ چیز خریدتا ہے، اگر جیب میں پیسے نہ ہو تو کوئی چیز نہیں دیتا۔ ایسے ہے، اگر ہم نے دنیا میں اللہ سے انعامات لینے کے لیے، کئی قسم کی نعمتیں، جنت لینے کے لیے، بڑے بڑے قسم کے باغات لینے کے لیے، ہر قسم کے پھل مفت میں لینے کے لیے، اگر ہمیں کوئی دنیا میں ہم نے تیاری نہ کی ہوگی، کوئی عمل تیار نہ کیا ہوگا، کوئی سامان نہ بنایا ہوگا، تو ہمیں وہ چیزیں ملیں گی؟ کبھی نہیں مل سکتی۔ تو سب سے بڑا کام، سب سے بڑا عمل، سب سے بڑی چیز جس کے بدلہ میں اللہ نے قیامت کے دن آپ کو، تمام مسلمانوں کو جنت عطا کرنی ہے، وہ یہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن۔ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنے سینے سے لگانا، اس کو وقت دینا اور اس کو صحیح طرح دھیان سے پڑھنا۔ جو آدمی دنیا میں چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں دور ہوں، میری تکلیفیں دور ہوں، کل بھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا، میری بیماریاں دور ہوں، تو وہ اس قرآن کو دھیان سے پڑھے، اس کو دل لگا کے پڑھے۔ جس نے اس کو پڑھنا ہے نا، اس کے لیے چند باتیں یہ ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلا کام، نیت اچھی ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو۔ نیت اچھی ہو، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہو۔ دنیا والوں کو کسی کو راضی کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے۔ اگر اس نے اچھا ارادہ کیا، اس نے اچھی نیت کی، اس نے اچھا سوچا، اس نے اپنے رب کو، مالک کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، سمجھا، اس پر عمل کیا، تو یقیناً اللہ آسمان پہ خوش ہوں گے،
اللہ آسمان پہ اس پر راضی ہوں گے، اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے نوازیں گے، اپنی برکتوں سے نوازیں گے۔ اور اگر اس نے نیت یہ کی، پڑھتا تو قرآن ہے لیکن نیت کیا کی، میرے دوست احباب کہیں گے یہ بڑا پڑھتا ہے، یہ بڑا اچھا پڑھتا ہے۔ نیت یہ کی ہے کہ میرے کلاس والے مجھے کہیں گے یہ بڑا طالب علم ہونہار ہے، بڑا محنتی ہے۔ نیت یہ کی کہ لوگ مجھے بڑا قاری یا قاریہ کہیں گے، میری سہیلیاں مجھے بڑا کہیں گی۔ نیت یہ کی کہ میں زیادہ قرآن پڑھوں گا تو مجھے دنیا زیادہ ملے گی، مال ملے گا، لوگ مجھ پر خوش ہوں گے۔ یہ نیت کی تو آدمی کو وہ اللہ کی رضا نہیں ملے گی، اللہ کی خوشنودی نہیں ملے گی۔ اللہ اس دن جب ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، اس دن پھر پوچھے گا کہ تو نے قرآن تو پڑھا تھا، قرآن کو سیکھا تھا، قرآن کو آپ نے سیکھ کر اس پر عمل نہیں کیا، آپ نے اس کو پڑھنے کے وقت آپ نے نیت اچھی نہیں کی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آئے گا، اللہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کہے گا اللہ میں تو دنیا میں بڑا آپ کا قرآن پڑھنے والا، قرآن لوگوں کو سنانے والا، لوگوں کو سکھانے والا، میں بڑا قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ کہیں گے فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور وہ جو سب سے گہری آگ ہے اس میں ڈال دو۔ اللہ ہمیں بچائے، کہو آمین۔ تو وہ فرشتے کہیں گے اللہ یہ تو تیرا قرآن پڑھتا تھا، یہ تو قرآن کو یاد کرتا تھا، لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا۔ تو اللہ کہیں گے نہیں، اس نے پڑھا ضرور تھا لیکن وہ یہ لوگوں کو راضی کرتا تھا، مجھے راضی نہیں کرتا تھا۔ کس کو راضی کرتا تھا؟ لوگوں کو راضی کرتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ لوگ مجھے بڑا قاری کہیں گے، بڑا عالم کہیں گے، بڑا خطیب کہیں گے، تو اس لیے یہ پڑھتا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھتا تھا۔ اس لیے اس نے لوگوں کو راضی کیا، لوگ راضی ہو گئے، اور اب میرے پاس آیا ہے، مجھے اس نے راضی نہیں کیا، میں اس پر ناراض ہوں، اس لیے میں نے اس کو آگ میں ڈال دیا۔ ہمیں اللہ اس آگ سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے نیت جب کرنی ہے قرآن پڑھنے کے لیے، کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر دوسری بات، اس کو پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، باوضو ہو کے پڑھنا چاہیے۔ جب قرآن کو شروع کریں تو ہمیں جسمانی طور پر میل کچیل نہیں ہونی چاہیے، نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے، نیت تو آپ نے بات سن لی نا، نیت تو اچھی ہونی چاہیے، ہمیشہ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پاک صاف ہو کے قرآن کو پڑھنا چاہیے، وضو کر کے پڑھنا چاہیے۔ تیسری چیز، قرآن کو عمل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے، قرآن کو عمل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے کہ قرآن ہم پڑھیں گے اس کے مطابق چلیں گے۔ قرآن نے ہمیں پڑھا، اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ قرآن پڑھا ہے، اللہ نے بھی کہا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے کہ تم نے جھوٹ بولا تو اللہ تم پر لعنت کرے گا اور اللہ ناراض ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ پتہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ نے کہا ہے، قرآن میں کہا ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، پھر بولی جا رہے، پھر بول رہے، مما کو کچھ اور بات بتاتے، بھائی کو کچھ اور بات بتاتے، پاپا کو کچھ اور بات بتاتے، اسکول میں کچھ پڑھا ہے گھر میں کچھ بتا رہے، ادھر سبق نہیں آیا مما کو کہہ رہے میں نے تو سارا صحیح سنوایا تھا، ایسے بولتے ہیں نا۔ اچھا دوسری بات، آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے تو عمل کے لیے پڑھنا ہے۔ کس لیے؟ عمل کے لیے پڑھنا ہے۔
اور جب قرآن کو پڑھنا ہے، چوتھی بات، اس کو آسان سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کو آسان سمجھ کے پڑھنا ہے، یعنی یہ آسان ہے، یہ ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ آسان کیا ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کل بھی میں نے آپ کو بولا تھا نا، یہ اللہ نے یہ اوپر ہی لکھا ہوا ہے، پارے کے اوپر ہی لکھ دیا ہوا ہے، اللہ نے کیا لکھا ہے؟ وَلَقَدْ یہ والی آیت یاد ہے نا آپ کو؟ اس میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کوئی سمجھنے والا، اس پر غور کرنے والا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کسی سے پوچھ رہے ہیں، کسی سے، کس سے؟ یعنی ہم سے کہہ رہے ہیں، سب مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، کوئی اس پر غور کرنے والا ہے؟ کرو گے نا غور؟ تم غور کرنے والے ہو؟ غور کرو گے؟ دل لگا کے پڑھو گے؟ اس کو آسان سمجھو گے؟ اس کو اپنے اوپر بوجھ بنانا، اس کو مشکل سمجھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے، اب میری بات دھیان سے سننا، اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان ترین بنایا ہے، آسان بنایا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ قرآن مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، کچھ لوگ ہیں نا یہ دنیا دار لوگ، ان کو کہیں نا یار قرآن پڑھا کرو تو وہ کہتے ہیں ہمیں ابھی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمیں آتا نہیں ہے، ہمیں بھول جاتا ہے۔ نہیں، قرآن آسان ہے، ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی، بس سمجھے؟ قرآن آسان ہے، ان کا ارادہ صحیح نہیں ہوتا، ان کے پڑھنے کے لیے اپنے آپ کے دل نہیں کر رہا ہوتا، انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، اس نافرمانی کی وجہ سے اس کا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ انہوں نے شیطان کو دوست بنایا ہوتا ہے، شیطان قرآن پڑھنے کے لیے آنے نہیں دیتا۔ شیطان ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کیا ہے؟ اس کو ہم نے دوست بنانا، جس نے شیطان کو دوست بنا لیا وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان بھی اللہ کا نافرمان ہے۔ جو بھی آدمی ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، کوئی بھی ہے، ان کے ساتھ شیطان جو ہے وہ اللہ کو کہہ کے آیا تھا، اے اللہ میں تیرے بندوں کو، تیری بندیوں کو میں دھتکاروں گا، دین سے ہٹاؤں گا، میں ان کو الٹ رستے پر چلاؤں گا۔ میں قسمیں اٹھائی تھی شیطان نے کہ میں ان کا رستہ الٹا کروں گا، ان کو دین پر نہیں چلنے دوں گا، ان کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا، ان کو سیدھے رستے سے ہٹا کے الٹ رستے پہ لگاؤں گا، غلط گندی چیزیں موبائل پہ دکھاؤں گا، غلط گناہ کرواؤں گا، جھوٹ بلواؤں گا، اور دنیا میں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کو تیار کروں گا۔ یہ شیطان کے کام ہیں جو آج لوگوں نے کرنے شروع کر دیے۔ ہمارے کام یہ کس کے کام ہے؟ آپ نے کرنے، کسی کو تنگ کرنا، دوستوں کو پریشان کرنا، کسی کی کوئی چیز چوری نہیں کرنی، اور کسی کو شرارت نہیں کرنی ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی جو ہے نا ساتھ میں بیٹھے کو اس طرف سے جا کے ایسے دھوکہ دے دیتے ہیں، کرتے ہیں نا، اس طرف سے جا کے ایسے کسی کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ منع ہے، یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام ہے۔ آج آپ چھوٹے بچے ہو میرے بیٹو، آج چھوٹے بچے ہو، آج چھوٹے ہو، بڑے ہونا ہے آپ نے، آپ کی عمر کا پتہ تو نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک دن بڑے ہونا ہے، آپ کو اچھی جگہ ملنی ہے، آپ نے، کسی نے استاد بننا ہے، کسی نے پولیس والا بننا ہے، کسی نے فوجی بننا ہے، کسی نے ٹیچر بننا ہے،
کسی نے اپنے گھر کو چلانے کے لیے کاروبار کرنا ہے، محنت کرنی ہے، آپ نے بڑے ہونا ہے، آج سے آپ کا ارادہ اچھا ہوگا، آپ کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ آپ کے رستے کو سیدھا کر دے گا، آپ کے لیے رستے آسان کر دے گا، آسان کر دے گا، آپ کی پوسٹ، آپ کی نوکری، آپ کے کام اللہ بڑھا دے گا، اچھے کر دے گا، پریشانیاں آپ کی دور کر دے گا۔ تو آپ نے قرآن کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے نیت اچھی کرنی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے۔ مسلمان کوئی بھی ہے نا، اور کچھ بچے ہوتے ہیں نا، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بس نہانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، فریش نہیں ہوتے، منہ نہیں دھوتے، میلے کچالے رہتے ہیں، کپڑوں پر جو ہے نا داغ لگ جاتے ہیں، دیواروں کے ساتھ گھسیٹتے ہیں، اپنے کپڑے جلدی گندے کر لیتے ہیں، وہ اچھے بچے نہیں ہوتے۔ اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ صاف ستھرے رہنے والے، پاک صاف رہنے والے، ہمیشہ پاک رہنے والے، باوضو ہو کر رہنے والے۔ باوضو ہو کر رہنا بہت اچھا عمل ہے، اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ رہو گے نا انشاءاللہ۔ تو دوسری بات تو ہے پاک رہنا۔ تیسری بات، قرآن کو جب بھی پڑھنا ہے تو عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے، عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے۔ پڑھ بھی رہا ہے قرآن اور جھوٹ بھی بولی جا رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے لوگوں کو تنگ بھی کر رہا ہے، قرآن پڑھ بھی رہا ہے ہمسایوں کو بھی تنگ کرتا ہے، قرآن پڑھ بھی رہا ہے ماما بابا کی بات نہیں مانتا، ہاں قرآن پڑھ بھی رہا ہے لیکن اپنے سہیلیوں کو یا دوستوں کو جو ہے وہ تنگ بھی کرتا ہے، ان کے خلاف سوچتا ہے، ان کا نقصان کرتا ہے، ہاں یہ کام بھی کرنے ہیں تو پھر اس کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم پڑھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو شروع کرتے ہیں۔ یہ آیت آپ کو سب بچوں کو کل اچھی طرح یاد ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ یہ آیت ہمیشہ ساری زندگی آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے کہ قرآن ہم نے آسان کیا ہے، کیا اس پر کوئی غور کرنے والا ہے، نصیحت لینے والا ہے؟ تو ہم نے سب نے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ نہیں بولیں گے۔ مجھے پتہ ہے جب میں اسے کچھ استاد بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، بچے درمیان میں کچھ بولتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں، صحیح طرح بولتے نہیں ہیں، دغا بازی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دھیان سے اوپر دیکھیں گے، اپنے اپنے پارے کے اوپر دیکھیں گے، اور اوپر دیکھ کر آپ میری بات کو سنیں گے۔ جو میں پڑھا رہا ہوں آپ میری بات کو سنیں گے، کان میری طرف ہوں اور آنکھیں قرآن کی طرف ہوں، پارے کی طرف ہوں۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ سورۃ الفاتحہ مکی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ کس میں نازل ہوئی ہے؟ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ کچھ صورتیں قرآن مجید کی مدینہ میں نازل ہوئی تھی، کچھ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ آیاتہا، اس کی 7 آیتیں ہیں، اس کی 7 آیتیں ہیں۔ رکوعہا، اس کا رکوع 1 ہے، آگے ایک لکھا ہوا ہے نا، اس کا رکوع 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ نیچے ترجمہ جو لکھا ہوا ہے، پہلے میں آپ کو یہ پڑھاتا ہوں، پھر میں آپ کو ایک اور باتیں بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ بھی اچھا لکھا ہوا ہے، ایک اس کا اس سے بھی اچھا ترجمہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے
میں شروع کرتا ہوں. میں سب سے پہلے آئے گا میں. اس میں وہ میں کا لفظ نہیں ہے نا. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. اس کا آپ کو چھوٹے ہیں لیکن آپ کو بات سمجھ ضرور آئے گی اگر دھیان سے میری بات کو سنو گے. دھیان سے سن رہے ہو؟ توجہ ہے؟ غور سے سن رہے ہو؟ عربی قرآن مجید ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ عربی میں ہے. اس کا جب ہم اردو میں ترجمہ کریں تو کیا لانا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے فاعل، فاعل، پھر فعل، پھر مفعول. آپ جانتے ہیں نا فعل، فاعل، مفعول. عربی میں سب سے پہلے فعل ہوتا ہے. عربی زبان میں سب سے پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نے فاعل کون سا ہے؟ فاعل. اس میں 3 لفظ چھپے ہوئے ہیں. 3 لفظ چھپے ہوئے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ شروع کرنا فعل ہے نا. اس میں بسم اللہ میں یہ الفاظ نہیں ہیں. بسم اللہ میں وہ الفاظ نہیں ہے. مثلا ہوتا ہے نا شروع کرتا ہوں، اس کا عربی کے لفظ ہوگا اشرعو. اشرعو میں شروع کرتا ہوں. ابدعو میں ابتدا کرتا ہوں. اقرعو، اقرعو میں پڑھتا ہوں. اقرعو میں پڑھتا ہوں. اس میں یہ 3 لفظ چھپے ہوئے ہیں. یہ ایک اشرعو، اس کا معنی کیا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں. میں شروع کرتا ہوں. یہ ہے ابدعو. با، حمزہ، دال، زبر. ابدعو میں ابتدا کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اور اقرعو اقرعو میں پڑھتا ہوں. قرأ یقرأ کا معنی پڑھنا. ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 لفظ ہیں. ان کا معنی ہوتا ہے آدمی یا پڑھنا شروع کر رہا ہے، یا ابتدا کر رہا ہے، یا شروع کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ادھر لکھے ہوئے ہیں. یہ تینوں لفظ ادھر موجود ہے نہیں ہے نا؟ یہ قرآن کی بہت بڑی فصاحت ہے، بلاغت ہے. کچھ الفاظ اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں، کچھ ہمیں سامنے بیان کر دیے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا معنی ہے میں شروع کرتا ہوں، میں ابتدا کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں. میں پڑھتا ہوں. یہ دوسرا معنی میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ان کا معنی ہے، اس کا یہ بھی ہے. شروع کرنا کیا ہے؟ فعل. جو شروع کر رہا ہے وہ کون ہے؟ فاعل. وہ کون ہے؟ فاعل. ہم نے پہلے فاعل کو لے کے آنا ہے. کس کو؟ فاعل کو لے کے آنا ہے. تو اس کا معنی ہوگا میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آئیے؟ میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو جب یہ جو تینوں لفظ ہیں نا، یہ بسم اللہ کی جو با ہے نا، اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. یہ اللہ کی قدرت ہے. ٹھیک ہے؟ اور ان کو پتہ چلتا ہے جو اس کو قرآن کو صحیح طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ان کو پتہ ہے جو اس کو صحیح طرح پڑھتے ہیں. اب آپ کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ لفظ
چھپے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے ابھی نکال لیا ہے، جب ہم نے اس کا ترجمہ کرنا تھا نا اس وقت ہم نے ان کو نکال لیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان میں سے کسی ایک کو ہم نے شروع میں لگانا ہے. اشرعُ لگا لو، ٹھیک ہے نا. اشرعُ میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ. با جو بی ہے نا، بی سین میم کو چھوڑ دو، بی جو ہے صرف با، بی بادر بی، ٹھیک ہے نا. یہ اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ. کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. اور سے سین سے یہ ایک معنی ہوتا ہے اس کا ساتھ، اور ایک معنی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ سے. ایک ہوتا ہے نا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، نام سے. وہ سے کس کا معنی ہے؟ یہ با کا معنی، ٹھیک ہے نا. تو اور جو کہتے ہیں نا میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، کہتے ہیں نا میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، وہ ساتھ بھی اسی با کا بادر بی کا معنی ہے، ٹھیک ہے نا. سین میم آپ کو میں ایسے یعنی پڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایک لفظ کی سمجھ آ جائے، کس کس کا کیا معنی ہے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. سین میم، یہ با کے بعد کیا ہے؟ سین میم. با کا آپ کو ترجمہ سمجھ آ گیا، اس سے پہلے جو لفظ چھپے ہوئے ہیں ان کا سمجھ آ گیا ہے. اب ہے سین میم. سین میم اصل میں کیا ہے؟ اسم. کیا ہے؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ لمبا معنی نہیں کرو، ایک معنی کرو. اسم نام کو کہتے ہیں. اسم کا معنی نام، اسم کا معنی نام. اسم کا دوسری تعریف لمبی ہے، ٹھیک ہے. اسم کا معنی کیا ہے؟ نام. آپ کو کہتے ہیں نا آپ کا اسم کیا ہے، یعنی آپ کا نام کیا ہے. تو مسموکا آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے نا. پوچھتے ہیں نا مسموکا آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، عربی میں. تو اس کا یعنی اسم کا معنی ہوتا ہے نام. اسم کا معنی کیا ہے؟ نام. تو یہ اصل میں اسم ہے. الف اس میں گرا ہوا ہے، الف ختم ہوا ہے، ہم نے ابھی لگانا ہے، ہم نے لگانا ہے سین اسم، ٹھیک ہے نا. سین الف سین میم اسم. اسم کا معنی کیا ہے؟ نام. تو ہم کیا کریں گے؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ. سب سے اگر سین میم کے بعد کیا رہے؟ اللہ. کیا رہے؟ اللہ. اسم اللہ، ٹھیک ہے نا. اللہ، ٹھیک ہے. بسم اللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. بات سمجھ آئے گی؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. جب عربی کا ترجمہ کرتے ہیں نا آگے سے پیچھے کو کرتے ہیں، آگے سے پیچھے کو کرتے ہیں. عام طور پر آگے سے پیچھے کو اس کا ترجمہ ہوتا ہے نا. جیسے لکھا ہوتا ہے نا یعنی بیت اللہ لکھا ہوتا ہے نا، بیت اللہ، بیت اللہ لکھا ہوتا ہے نا، بیت اللہ لکھا ہوتا ہے نا. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا گھر. کیا لکھتے ہیں؟ کا گھر لکھتے ہیں نا. تو ادھر بیت اللہ، اللہ بعد میں آ رہا ہے، ادھر پہلے آ رہا ہے نا، پہلے ادھر بعد میں آ رہا ہے اور ادھر پہلے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا. بیت المقدس لکھا ہوتا ہے، بیت المقدس، ٹھیک ہے نا، یعنی پاک گھر. پاک گھر. مقدس کا معنی کیا ہے؟ پاک. تو بیت کا معنی بعد میں کیا جاتا ہے گھر، ٹھیک ہے نا. گھر کیا جاتا ہے، بعد میں کیا جاتا ہے. ہاں. تو عربی کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا آگے سے پیچھے کی طرف کرتے ہیں، آگے سے پیچھے کی طرف کرتے ہیں. تو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب آگے ہے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. کون؟ جس کے نام سے شروع کر رہے ہیں نا اس کی صفت بیان ہو رہی ہے. اور ایسی صفت ہوتی ہے نا فلاں بچہ بہت اچھا ہے. اچھا ہونا اس کی صفت ہے نا، اس کی صفت ہے. فلاں بچہ بڑا شرارتی ہے،
شرارتی ہونا بھی اس کی صفت ہی ہے، چاہے صفت بری ہے نا وہ صفت ہی ہے اس کی. کسی کی بری صفتیں ہوتی ہیں، کسی کی اچھی صفتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے الرحمن الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، یہ دو صفتیں ہیں کس کی ہیں؟ اللہ کی دونوں صفتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو ہم کیا معنی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو یاد ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی.